بکری دینا فرض ہے؟ زیور ڈالنا کس بات کی؟ تعاون کس بات کا کرائیں؟ اگر کوئی ہم سے اس کا شرعی تقاضا پوچھے تو کیا جواب دیں اس کو؟ میرے پاس کوئی استفتاء لے کے آتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس میں کون سی شے ضروری ہے؟ پھر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو فکرہ کہہ جاؤں، دل کرتا ہے بچی والوں سے تعاون نہ کرے، بیٹے والے جو غریب مسکین جہیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان سے ہی تعاون کیا جائے، اعلان کیا جائے جس کے بیٹے ہیں سارے آؤ ان سے تعاون کریں تاکہ وہ بیٹی والوں کو تنگ نہ کریں۔ پھر میرا تو ترجمہ یہی ہے، اس طرح نہ کریں کہ تنظیمیں قائم کریں اور بیٹوں والوں کو کہیں پیسے تنظیم سے لے لو، بچی والوں سے نہ لینا۔ یہ بہتر نہیں زیادہ؟ تجارتیں کرتے پھرتے ہو، بیٹا اللہ نے دے دیا ہے تو عرش پہ بیٹھ گئے ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا نواز دیا ہے تو تیرا دماغ ہی کہیں اور چلا گیا ہے۔ اس کا باپ بیٹی کا وہ منتیں کرتا پھرتا ہے 2000 4000 5000 10000، اور میں اکثر کہتا ہوں شادی والے دن اتنی کمزور پتلی حالت دنیا میں کسی کے نہیں ہوتی جتنی بچی کے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پلیٹ کھانا کم پڑ گیا تو تباہی آ جائے، تو ان غریبوں سے پہلے تعاون نہ کریں جن کے بیٹے ہیں، ان مسکینوں کو نہ دیں، ان کے لیے زکوٰۃ کے حکم کا فتویٰ نہ دے دیں کہ ان کو لگتی ہے۔ شادیاں کر رہے ہو، تجارتیں کر رہے ہو، یہ کس قسم کا ماحول بنا لیا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا بیٹیاں بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت کا سبب ہوتی ہیں، اور تم نے بیٹیوں والوں کے لیے بیٹی کو عذاب بنا دیا ہے معاذ اللہ۔ کس چیز کا تعاون؟ ہم شرمندہ کرتے ہیں، شرمندہ۔ آج بھی داماد بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، آج بھی ڈرتے ہیں اس کے گھر والے کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ہم لوگوں کو شرمندہ کر کے نیچا دکھا کے مجھ سے پوچھا نہیں تو نہیں پوچھا، انہوں نے ان کی مرضی تھی، مجھ سے پوچھا نہیں لہذا اب یہ شادی نہیں ہو سکتی، میں نہیں آؤں گا تو منگنی نہیں ہو سکتی، صرف یہ کہ تو منوانا چاہتا ہے۔ ہمارے شادیوں کے موقع پہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، پھپھی ناراض ہو گئی، ماموں ناراض ہو، صرف لوگوں کو شرمندہ کر کے پیچھے بھگا کے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ یہ تیرا میرا طریقہ ہے پر یہ میرے رسول کا طریقہ نہیں، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ، یہ سید عالم کا طریقہ۔ سنو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بہنیں تھیں، میرے ابا جی انتقال کر گئے تھے احد کی جنگ میں، فرماتے میں غریب تھا، میرے رسول پاک اس طرح بہانوں سے میری مدد کرتے تھے کہ مدد بھی ہو جاتی تھی اور مجھے عزت بھی مل جاتی تھی، بہانوں سے سٹائل اس طرح کا تھا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ فرماتے جنگ کا موقع تھا، میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، ضعیف تھا، لاغر تھا، سواری کمزور تھی، میں پیچھے رہ گیا۔ ہزاروں لوگ جہاد سے واپس آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے قیادت کر رہے تھے۔ فرماتے حضور نے 2-3 دفعہ پلٹ کے پیچھے دیکھا، جب میں نظر نہ آیا، اور بھائی پیچھے رہنے والوں کو کون دیکھتا ہے؟ پیچھے رہنے والوں کو بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لے آئے، صلی اللہ سارے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ۔ حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لائے اور پیچھے آ کے میرے پاس کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا جابر اسے دوڑاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور دوڑنے کے قابل ہو تو دوڑاؤ نا، کمزور ہے، ضعیف ہے، لاغر ہے۔ حضور کمزور آدمی کی کمزور سواری، فرماتے حضور کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، میرے محبوب نے اونٹ کو چھڑی لگائی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، ساری مخلوق جنوں اور انسانوں کے علاوہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرماتے حضور نے چھڑی لگائی اور اونٹ سے فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا، میں اس کی لگام پکڑ کے کھینچتا پر اسے تو حضور کا حکم ملا ہوا تھا نا، ماتے آگے نکل گیا۔ قربان جاؤں محبوب کی ادائے دل نوازی پر، کہتے ہیں محبوب بھی گھوڑا دوڑا کے میرے پیچھے آئے تو میں آگے نکل گیا، میرے قریب آ کے فرمانے لگے چل یار ہمیں بھی ساتھ لے لے، ہم بھی تیرے قافلے میں شامل ہیں، ہمیں بھی خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ فرمایا ہم بھی ساتھ ہیں، ساتھ لے لو۔ کہتے میں حضور کا چہرہ دیکھنے لگا، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو فرمایا تیرا اونٹ پسند آ گیا یار، بوڑھا ہے پر آج بھی سب سے آگے نکل جاتا ہے، کمزور ہے پر آج بھی اس کی رفتار دوسروں سے زیادہ ہے،
पसंद आ गया, बेच नहीं देते? तो मैंने कहा हुजूर आपका ही है, रख ले। फरमाया नहीं, तू बता अगर मार्केट में बेचता तो कितने का था? कहते मेरी झुकी झुकी नजरें, और मुझे ऊंट की बड़ी जरूरत थी, एक ही तो मेरे पास जानवर था। हुजूर ने कहा बेच दो, तो जरूरत बड़ी थी। महबूब ने फरमाया बेच दो, अब पैसों की भी जरूरत थी, ऊंट की भी जरूरत थी। तो मैंने कहा हुजूर ठीक है। फरमाया मार्केट में बेचो तो कितने का? हुजूर 6 दिनार का। तो मेरे करीम ने फरमाया नहीं, मैं तो पूरे 10 दूंगा। और कहा बिलाल पैसे दे दो, माल मदीने जाके ले लेंगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने पैसे दिए। जनाब जाबिर कहते मैं मदीने पहुंचा, मैंने ऊंट को नहलाया धुलाया, प्यारा सा कजावा डाला, नई रस्सी खरीद कर मैंने लगाम डाली, सजा सवार के दरे रसूल पे ले गया। महबूब पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर तशरीफ ला रहे थे, तो मैंने कहा हुजूर ये आपका माल है, पैसे मैंने ले लिए थे। कहते हुजूर ने थामी लगाम ऊंट की, और मैं जब अगली गली के कोने से पलटने लगा तो हुजूर की आवाज आई, जाबिर जरा वापस तो आओ। कहते मैं वापस आया तो महबूब ने मेरी तरफ देखा और देख के फरमाया जाबिर ये मेरा ऊंट है, बुढ़ापे में भी जब सवारियों में चले तो सबसे आगे निकल जाता है, ये जब चलता है तो सबसे आगे होता है। और फरमाए से कमजोर ना समझना, इसकी सवारी बड़ी शाहाना, बड़ी प्यारी, बड़ी अजीम है, बड़ा खूबसूरत है। और हुजूर ने फरमाया ये ना समझना 6 दिनार का है, मैंने 10 का खरीदा है। और फिर मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें पता है ना तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, मेरा दिल करता है ऊंट तुम्हें तोहफे में दे दूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हक्का बक्का रह गया, ये निजाम कैसा है? मुझे पैसों की जरूरत थी तो मेरा वो मसला भी हल हो गया, ऊंट की जरूरत थी तो वो मेरा मसला भी हल हो गया। कहते ऊंट की लगाम गर्दन पे डाली और मैं चल रहा था और सारे रास्ते कह रहा था अल्लाह ने जैसा रसूल हमें दिया है, अल्लाह ने जैसा हबीब वो बोल पड़े बरेली के इमाम और कहने लगे सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का धूला हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और क्या खूबसूरत फिक्रा है। कहने लगे गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, जाओ जाके ऐलान कर दो, खुशखबरियां सुना दो, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ताउन भी फरमाया लेकिन इज्जत का ख्याल भी फरमाया, नबी पाक ने नवाज भी दिया लेकिन लाइन में लगाकर रुसवाई नहीं की। हुजूर किसी को शर्मिंदा नहीं करते। नबी पाक का तर्ज कलाम, तर्ज गुफ्तगू, तर्ज रहन सहन ये किसी शख्स की गर्दनें झुकाता नहीं था बल्कि ये गर्दनें उठाता था, ये लोगों को वकार देता था। हुजूर ने लोगों को इज्जतें दी, नवाजा हर आदमी। हमारा ये अकीदा तो नहीं ना कि सहाबा मासूम है या अहले बैत मासूम है, हमारा अकीदा या फरिश्ते मासूम है या नबी, बाकी हर शख्स में गलती की गुंजाइश है और लोग गलतियां करते भी थे। आप तारीख की किताबें खोल के देखें सारी, हुजूर ने फरमाया ये जो जुबैर बिन अवाम है ना मेरा सहाबी, ये मेरा तन्हाई का दोस्त है। फरमाया ये जो मेरा सलमान फारसी है ना जन्नत इसका इंतजार कर रही है। फरमाया ये जो मेरा मिकदाद है ना अल्लाह के फरिश्ते इस पर फख्र फरमाते। फरमाया ये जो मेरा उस्मान गनी है फरिश्ते इससे हया करते। फरमाया ये जो मेरा मौला अली है ना फरिश्तों में इसकी बड़ी धूम मची हुई है। ये जो उमर है शैतान इससे डरता है, और ये जो अबू बकर सिद्दीक है ये मेरी सारी उम्मत का इमाम है। इंसानों में कमियां भी तो होती हैं ना, लेकिन हुजूर आपको जब भी नजर आएंगे खूबियां बयान करते नजर आएंगे। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने के अंदर ये कमियां पाई जाएंगी, लेकिन उन कमियों पर सजाएं हुजूर ने तादीबन बयान की, लेकिन आने वाली कौम की जो अजमतें नबी पाक ने बयान की, क्योंकि हुजूर इज्जतें देने आए। मेरे हुजूर ने सहाबा के बीच बैठ के फरमाया ये ना समझना जो आने वाले होंगे बिल्कुल निकम्मे होंगे, तुमने तो मुझे देख के कलमा पढ़ा है, तुमने तो डूबे हुए सूरज को पलटते हुए देखा है, तुमने तो चांद के 2 टुकड़े होते देखे हैं, तुमने तो पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा है, दरख्तों को सजदे करते देखा है। फरमाया तुम्हें 1 बार मुबारकबाद, और जो मुझे बिन देखे कलमा पढ़ेंगे उन्हें 7 बार मुबारकबाद, उन्हें 7 बार मुबारकबाद। तो अजीज याद रखें हुजूर इज्जत देने आए। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था,
اس نے کہا تھا تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی. محبوب آپ نے وہ خطبہ حجت الوداع پڑھے تو ہر شخص کے لیے وصیت لکھی. عورتوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، دین کو پھیلانا، غلاموں سے حسن سلوک کرنا. حضور سعادت دینے آئے. نفاست پسند مزاج میرے نبی پاک کا، ہر شخص کے لیے اس کے موافق حضور نے عزت رکھی. کبھی کسی شخص کی کمزوری ٹٹول کر بیان نہیں فرمائی، بلکہ بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا مجھے ایک دوسرے کے بارے میں آ کے باتیں نہ بتاؤ، کسی کی کمی کا ذکر نہ میرے ساتھ کرنا، مجھے بتانی ہو تو خوبی بتانا. فرمایا میں تمہاری طرف سے اللہ کے حضور دل صاف لے کے جانا چاہتا ہوں، کوئی بات نہ بتاؤ. حضور یہ جو ہمارا پہلو ہے نا کہ سامنے والا ہمارے آمنے جھکے، مولانا رومی ایک بڑی سخت بات کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنے پیسے نہیں، ورنہ بہت سارے لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ. کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنی حکومت نہیں، ورنہ بہت سارے لوگ دعویٰ کر دیں. ہمارا وہ جو مزاج ہے نا پروٹوکول کا، وہ جو طبیعت بنتی جا رہی ہے ہماری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو چار آدمی، ہم یقین کریں کہ کسی کو کہہ دیں صحیح فیصلہ تجھ سے کرانا ہے، پھر جو فیصلہ کرنے والے کا ماحول ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. پھر وہ بیچارہ ایسے لگتا ہے جیسے تار پہ بیٹھ گیا، پھر تو بدل گیا. کسی کو کام کہہ کے تو دیکھیں، بس اس کی جو حالت ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی، ایسے جیسے اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل ہستی یہی ہے. ایسے نہ کریں اپنے آپ کو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ذمہ داریاں دیتا جائے اتنا انسان کو جھکتے جانا چاہیے. اس لیے کہ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اللہ کی رضا کے لیے جھکے گا تو پھر اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا، پھر اللہ تجھے بلندی اور وقار دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی نہیں کسی شخص کی، بلکہ حضور نے پیار کیا، وارفتگی عطا فرمائی، لوگوں کا خیال رکھا، ان کی جہاں جہاں کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کے باوجود خیال رکھا. آج لوگ تانا دیتے ہیں اسلام کی سزائیں معاذ اللہ بڑی سخت ہیں، ہاتھ کاٹ دو چور کے، گردن کاٹ دو قاتل کی، سخت سزائیں. ہم کہتے ہیں اسلام کی اگر سزا سخت ہے تو اسلام جو تفتیش کرتا ہے وہ بھی بڑی سخت ہے. اسلام جتنا پس منظر کو دیکھتا ہے اتنا بھی کوئی قانون نہیں دیکھتا. اسلام جتنا بات کی گہرائی میں اترتا ہے اتنا بھی دوسرا کوئی اتر سکتا نہیں. اسلام کی سزائیں سخت ہیں، پر وہ سزائیں جب نافذ ہوتی ہیں تو معاشرے میں امن بھی قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ بڑا انوکھا ہے. ایک صحابی حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں قحط کا دور تھا مدینے میں، حالات بڑے خراب تھے، تو میں نے اپنے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی. کچھ کھجورے اور انگور میں نے کھا لیے، کچھ میں نے اپنی چادر میں چھپا لیے. جب باہر نکل رہا تھا تو باغ کا مالک آ گیا. اس نے مجھے پکڑ کے گھسیٹا بھی، میرا کپڑا بھی چھینا، سخت سست بھی کہا. فرماتے میں عزت دار آدمی تھا، جب یہ میری غلطی ثابت ہوئی تو بس میں مر گیا. میں اس طرح لگے کہ جیسے آج زندگی نہ بھی ہوتی تو ٹھیک تھا. کہتے ہیں میں شدید کرب، آزمائش اور تکلیف کے عالم میں وہ مجھے پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ لے گیا. کہتے ہیں نبی پاک کے سامنے جا کے کہا حضور اس نے چوری کی ہے. کہتے ہیں میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا، حضور نے میرا بازو تھاما اور میری گردن پہ تھپکی دے کے فرمایا تو چور تو نہیں. کہتے ہیں ایک جملے نے مجھے اٹھایا فرش سے اور عرش پہ بٹھا دیا. حضور نے فرمایا تو چور تو نہیں، بتا یہ غلطی کیوں ہوئی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. کیوں غلطی ہوئی؟ حضرت عباد بن شرجیل کہتے ہیں جب حضور نے تھپکی دی نا، پہلے تو میرا حال یہ تھا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، لیکن جب حضور نے تھپکی دی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ بچے بھوکے تھے، بیٹیاں بھوکی تھیں، بیٹے بھوکے تھے. حضور اپنی تو میں برداشت کر سکتا، پر بچیاں تھیں جو میں روٹی مانگتی تھی تو میں حضور میں ٹوٹ جاتا تھا. اس سے 2 4 5 دفعہ ادھار مانگا، اس نے دیا. حضور میں دھوکہ نہیں دے سکتا، فریب فراڈ نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار مانگا، کچھ دیر لوگوں نے دیا، پھر نہیں دیتے تھے، مجبور ہو گیا. یہاں چور کے ہاتھ نہیں کٹے، بلکہ یہاں کیا کمال فرمایا میرے رسول نے، یہاں کیا رنگ ارشاد فرمایا. حضور نے اس کو فرمایا جو پکڑ کے لایا تھا، فرمایا تجھے پتا تھا یہ بھوکا ہے؟ حضور پتا تھا، تو فرمایا تو نے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟
تجھے پتا تھا یہ ننگا ہے؟ حضور پتا تھا تو کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اب حضور سزا دینے لگے تو فرمایا چل اب سزا یہ ہے کہ 2 اونٹ مال کے بھر کے اسے دے اور دیکھنا آئندہ بھی اس کا ضرور خیال رکھتے رہنا۔ جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا کرتے تعاون فرماتے، دیکھتے تھے کہاں میری کس کو ضرورت ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کوئی شخص یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، پتہ نہیں ان کا لب و لہجہ کیا ہوگا، یہ کس طرح سے بات کریں گے، کیسے چیز آگے بڑھے گی۔ بھائیو اپنے کردار میں وہ رانائی پیدا کریں، وہ خوشبو پیدا کریں، وہ مٹھاس پیدا کریں کہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں، لوگ آپ کو اپنی بات سنانا پسند کریں۔ بنو عراش قبیلے کا ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں۔ کس طرح آیا ذرا پس منظر سنیے گا۔ وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا، میں مکے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے، بنو عراش ایک قبیلہ تھا، تو اس گاؤں سے میں 2-4 جانور خریدتا، مکے لا کے میں 1-2 دینار نفع لے کے بیچ دیتا۔ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، تو کہتے میرا یہ کاروبار تھا۔ ایک دفعہ میں 2 اونٹ لے کے مکے آیا تو مکے میں نے شور سنا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، کاہن ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ کہتے ہیں یہ شور میں نے سنا، میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے ہاتھ دیے۔ اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا۔ میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ میرا گھر ہے۔ کہتے ہیں میں مجبور تھا، چھوٹا سا کاروباری تھا، میں بڑا بزنس مین نہیں تھا۔ اگلے دن میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل آنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا؟ میں چپ کر کے آ گیا۔ 2 راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی، نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی زمانہ تھا ہوٹلوں کا، مجبوری تھی۔ تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے؟ کہنے لگا کل آنا۔ تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں، میں سڑک پہ سوتا ہوں، مہربانی کر میرے پیسے دے، اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے ذرا دبا کے بات کی تو کہنے لگا چل دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کی اصل زر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ۔ کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار چودھری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے چودھری بیٹھے۔ کہتے ہیں میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا، اس میں ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ، ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، میں مجبور ہوں، پردیسی ہوں، غریب ہوں، میری مدد ہو جائے۔ تو کہتے ہیں وہ عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گئے؟ اتنی ضرورت کسی کی؟ ہمارے ہوتے ہوئے نام لے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا۔ کہتے ہیں گردنیں جھوک گئیں، کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گئے، وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا، وہ تو نہیں ملتے پیسے، مشکل ہے۔ کہتے ہیں میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی، یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا، کرایہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں عتیبہ نے مذاق کیا، سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اس نے مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے اس نے مذاق کیا، باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، بیچتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے، میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں، تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائیں، تو اسی پس منظر میں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے، فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں لیکن قربان جاؤں۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا، میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا۔ کہتے میں پردیسی تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا، 2 جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے۔ 2 جملے
नबी पाक ने पहला जुमला फरमाया भाई परदेसी लगते हो, और दूसरा जुमला कहा परेशान लगते हो। कहते हैं मेरे आंसू यूं निकले जैसे नहरें बहती हैं। मैंने कहा महबूबा मैं तुझे जानता तो नहीं, पर परदेश में लुट गया हूं। शाला परदेसी कोई भी न थी वे कख जुना तो पारे। हुजूर एक आदमी ने पैसे दबा लिए, कहते जब मैं रोया तो नबी पाक ने ना नाम पूछा उस बंदे का, ना काम पूछा, मेरी गर्दन पे थपकी दी, फरमाया फिक्र ना कर, जैसे तो कहेगा वैसे ही हो जाएगा। काम भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा। हुजूर ने बाजू थामा, घर लाए, और हुजूर ने टूटी हुई चटाई पे बिठाया, और अल्लाह का लाडला नबी अपने मुकद्दस हाथों में मेरे लिए खजूरें लाया, और हुजूर मेरे लिए दूध लाए। करीम ने मुझे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और फरमाया जब तसल्ली हो गई, मैं कई दिनों का भूखा था, जी भर के मैंने खाया। अब हुजूर ने फरमाया बात क्या है? हुजूर इस तरह मैंने पैसे दिए, माल दिया, ऊंट दिए, पैसे नहीं देता। बंदा कौन है? काबू जाल। कहते हुजूर ने फरमाया फिक्र न कर, मिल जाएंगे। तो फिक्र न कर, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मिलेंगे, मिलने क्यों नहीं? फरमाते हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और भाई को फोन भी कर दे तो मेहरबानी, कोई रुका भी लिख दे तो मेहरबानी। साथ कौन चलता है? वो बनु आराश के सहाबी कहते हैं मेरे नसीब देखो, दो जहां की रहमत है, अल्लाह का प्यारा रसूल मेरे साथ चल रहा है, हुजूर मेरे साथ साथ। कहते हैं उसके दरवाजे पे पहुंचे तो मैं सारे रास्ते सोचता था कि लोग तो काम कराते हैं तो बढ़ के मारते हैं, ऐसी की तैसी करा देंगे, हो ही नहीं सकता वो पैसे। कहते हैं हुजूर ने तो कोई बात ही नहीं की, मैं ही करता रहा, हुजूर तो चुप है, नजरें झुकी हुई है। मैं कहता था वो बड़ा बदमाश है, हुजूर कैसे बात करेंगे उसके साथ। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, वो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है? पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है? गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा? इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है, और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहां आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ। उस शानों वाली मां का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना। कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़, तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं। अजीजों हुजूर ने मोहब्बत बांटी है, शर्मिंदगियां नहीं दी, इज्जत दी है, वकार दिया है।